بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بڑے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں ہے۔ عشاء کے بعد بھی پروگرام ہے اور توشے کی نیاز ہے، آپ حضرات ضرور تشریف لائیں۔ چونکہ اعلان ہوا تھا مغرب بعد درس بہار شریعت جمعہ اور ہفتہ کا، تو ناگہ نہ ہو، تسلسل برقرار رہے، اس وجہ سے بطور تبرک دو چند حدیثیں جو کھانے کے آداب کے سلسلے میں چل رہی ہے وہ آپ سماعت کریں۔ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ لقمہ اگر گر جائے دسترخوان وغیرہ پر اٹھا کر کھا لیں، صاف کر کے کھا لیں، اس کو بے قدری نہ کرے کسی نعمت کی۔ بے شک حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے بیان کی، جو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ دسترخوان پر بیٹھے تھے اور بھی لوگ دیگر دوسرے حضرات بھی دسترخوان پر تھے، آپ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گرا، آپ نے لقمہ اٹھایا کھا لیا، تو عجم کے لوگ تھے وہاں پہ، وہ آنکھوں میں اپنے دوستوں سے کہنے لگو، دیکھو یہ جو ہے کیا کر رہے ہیں، دسترخوان پہ قسم قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، اگر انہیں کھانا ہی تھا اس میں سے نکال لیتے، یہ گری ہوئی چیز اٹھا کے کھانے کی انہیں کیا ضرورت تھی۔ تو حضرت معقل ابن یسار کے جو احباب تھے انہوں نے حضرت معقل سے کہا، سردار دیکھ رہے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت معقل ابن یسار نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، میں ان اجمیوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ لقمہ اگر گر جائے دسترخوان پہ تو اٹھا کے کھا لو۔ جی، تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اگر نعمت کی ناقدری کرو گے تو پھر بہت پچھتانا ہوگا۔ حدیث دیکھیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، حضور نے دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا، پھر کھا لیا، فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ وہ چیز ہے جس قوم سے بھاگی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی ہے، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا گیا ہے تو پھر واپس نہیں آیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، رزق کی قدر کرنی چاہیے، خصوصاً روٹی اگر کہیں پڑی ہو تو اٹھا کے جناب والا کھانے کے قابل ہو تو کھا لو، نہیں تو جانور کو ڈال دو، ادھر ادھر جو ہے پھینکا نہ رہنے دو۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ آدمی دن رات مرتا کس کے لیے؟ اسی لیے تو دوڑ دھوپ کرتا ہے، اسی کے لیے تو شہر جاتا ہے، یہاں وہاں جاتا ہے، مارا پھرتا ہے، اسی کے لیے۔ اور نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، یہ جس قوم سے چلی گئی ہے ناشکری کی وجہ سے تو دوبارہ اس قوم میں نہیں آئی ہے، تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ طبرانی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا احترام کرو،
آسمانوں زمین کے برکات سے ہے۔ کون سی چیز؟ روٹی جو ہے یہ زمین اور آسمان کی برکتوں میں سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کے کھا لے گا، حضور فرماتے ہیں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ رزق کا احترام کریں اور دسترخوان پہ گری ہوئی روٹی کھا لے تو حضور فرماتے اس کھانے کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ تو روٹی کی قدر کرے، اس کی عزت کرے۔ ایک اور حدیث پاک دیکھیں جو دارمی نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب ان کے پاس سرید لایا جاتا، یعنی حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ سرید جو ہوتا ہے یہ سالن جو بہت زیادہ گرم رہتا ہے، اس میں روٹی وغیرہ کا ٹکڑا جو ہے ڈال دیتے ہیں تو جس سے روٹی بالکل گھل جاتی، تو وہ گرم چیز بالکل کھایا تو جائے گا نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گرم کھانا کھاتے بھی نہیں تھے، اور گرم بالکل جلتا ہوا کھانا کھانے سے حضور نے منع بھی فرمایا، اور حضور نے کہا اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ تو جب حضور کے پاس سرید لایا جاتا، یعنی سالن میں روٹی وغیرہ توڑ کے لایا جاتا، تو حضور کہتے ڈھاک دو اور اس کو کنارے رکھ دو۔ جب تھوڑا جوش اس کا ٹھنڈا ہو جاتا پھر حضور تناول فرماتے تھے۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب حضور کے پاس سرید لایا جاتا تو ان کے پاس، یعنی حضرت اسماء کے پاس جب سرید لایا جاتا تو حکم کرتی چھپا دیا جائے، اس کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے، اور فرماتی وہ حضرت اسماء کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب گرم کھانا بالکل جلتا ہوا رہتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا ذرا ٹھنڈا، یعنی کھانے کے قابل ہو جائے تو کھانا استعمال کرو جی، ورنہ تو بالکل جلتا رہے گا تو آدمی کھایا بھی نہیں جائے گا، اگل دے گا تو اس سے نعمت کی ناقدری بھی ہوگی جی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں برکت اس وقت ہے جب اس کا جوش ذرا کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس میں کھانے کی اہمیت، رزق کی اہمیت کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مزید حدیثیں کھانے کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز کل بیان کی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہمیں حضور کی ان فرمودات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رضائے نوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔